بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اس درس میں سورہ اعراف آیت نمبر 24 سے 30 تک معنی اور اس کا مختصر اسی تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ. ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور فرمایا تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور قیامت کے دن تم اسی سے نکالے جاؤ گے. اے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرم گاہ چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے، اور پرہیزگاری کا لباس بہت بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے. اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے. بے شک وہ اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، اور جو کوئی بے حیائی کا کام کرتے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم نے اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنا منہ سیدھا قبلہ رخ کر لو، خالص اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کو پکارو جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا، ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے. ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. محترم سامعین، مختصر ان آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو زمین کی طرف اتارنے
کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ تم زمین میں اتر جاؤ۔ یہ خطاب آدم اور حوا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور اس میں زندگی گزارنا ہے، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی میں قیامت کی زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ اس نے دنیاوی زندگی کی مدت کے لیے زمین کو انسان کا گھر بنا دیا ہے، اسی میں ان کا جینا مرنا ہے، اسی میں ان کی خبریں ہیں، اسی سے انہی قیامت کے دن کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ اتنی واضح طور پر بتا رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں چند دن کے لیے اتارا گیا ہے، چند دن کے لیے یہاں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کو مرنا ہے، پھر قیامت کے دن کے لیے اٹھنا ہے، وہاں پر دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ مگر انسان دنیا میں آ کر وہ ہمیشہ کی زندگی اس کو دنیا کو سمجھ رہا ہے، جبکہ اس کو دنیا چھوڑنا ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے، ہر ایک کے ساتھ دھوکے کا سلوک کی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے دنیا کو چھوڑنا پڑا، اسی طرح ہر ایک کو دنیا چھوڑنا ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے۔ تو انسان، اللہ کے نبی نے کہا عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان آیات میں لباس اور زینت کا اتارنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے ان احسانات کو شمار کرا رہا ہے جو اس نے لباس اور زینت کی صورت میں ان پر فرمایا ہے۔ یہاں لباس سے مراد وہ ہے جو انسان کے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ہے، اور ریشن سے مراد ظاہری زینت ہے، گویا لباس کا تعلق بنیادی ضروریات سے ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ لباس التقوی کے بارے میں فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اپنے ستر کے مقام کو چھپا لیتا ہے تو یہی لباس تقویٰ ہے۔ زیب و زینت و آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے لیے زہد و تقوی کی مظہر ہو۔ نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی اتجمل بہ فی حیاتی، رواہ ترمذی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان لباس زینت کے لیے پہنتا ہے، تقوی کا لباس بہت اچھا لباس۔ آج کے ماحول پر ہم ایک نظر دوڑائیں گے مرد اور عورتوں کے لباس پر، تو مرد احباب کا لباس بھی کپڑا پہن کر بھی ننگا ہے، عورتیں بھی کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آتے ہیں۔ ان کا چست اور فٹ کپڑے، اور نوجوانوں کے بھی فٹ، نماز پڑھنے کے لیے تکلیف، طہارت سے فارغ ہونے کے لیے تکلیف، بیٹھ کر کھانے کے لیے تکلیف، ایسے لباس کو زینت کا لباس سمجھ رہے ہیں، تقوی کا لباس سمجھ رہے ہیں، جس سے نماز پڑھ کر بھی بے حیائی کا اظہار ہوتا ہے، اور عورتیں برقع پہن کر بھی ان کا نشیب و فراز ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لباس کو پسند نہیں کرتا۔ اور سادگی کی لباس، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مالی استطاعت دی ہے تو اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسراف کرنا کھانے پینے میں ناپسندیدہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے۔ بخاری کی حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی نے کھانے پینے پہننے کے لیے منع نہیں کیا ہے، مگر آج انسان کپڑا پہنتا ہے تو تکبر کرتا ہے کہ میرا کپڑا اتنا قیمتی ہے، سامنے والے کا کپڑا اتنا کمزور ہے اور کم قیمت کا ہے۔ اور ماحول آج ایسا بنا ہے کہ جیب میں 100 روپے نہیں رہتے ہیں، وہ 1000 روپے کا کپڑا پہن کر مارکیٹ میں آتا ہے۔ اور لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے، کپڑے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے سیاسی رہنما نے بھی کہا یہ فتنے فساد ان کے کپڑوں سے معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا انسان کو کپڑا پہننے کے بعد تکبر سے اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، لطیفہ۔ ایک انسان دعوت میں جاتا ہے پرانے کپڑے پہن کر، دھکے مار کو اس کو باہر بھیج دیا جاتا ہے، پھر جا کر کرائے کے کپڑے پہن کر ٹھاٹ باٹ ہو کر دعوت میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس کا آؤ بھگت کر کے دعوت میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ جب کھانا پیش کیا جاتا ہے وہ خود نہیں کھا رہا ہے، کپڑوں کو کھلا رہا ہے۔
جب لوگوں نے دیکھا اس سے سوال کیا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں یا کپڑوں کو کھلا رہے ہیں؟ تو موصوف نے کہا کہ یہاں پر دعوت انسانوں کو نہیں ہے بلکہ کپڑوں کو ہے۔ کیوں بھائی؟ ارے پہلے میں دعوت میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، معمولی کپڑے پہن کر مجھے گیٹ سے ہی باہر بھگا دیا گیا، پھر میں جا کر نئے کپڑے کرائے کے لے کر آیا ہوں، اسی لیے کپڑوں کو کھلاتا ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں۔ تو آج ایسا ماحول ہوا ہے کہ لوگ کپڑوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، مگر مذہب اسلام نے، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے سادگی سے کھانے، سادگی کے لباس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ معزز سامعین، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ابلیس اس کے قبیلے سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے، اور اس قدیم دشمنی کو بھی بیان فرما رہا ہے جو ابلیس کو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے کوشش کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو نعمتوں کے مقام سے جنت سے نکلوا کر دنیا میں پہنچا دیا، پھر ان کے سطر کے مقامات سے جو پہلے ڈھکے چھپے ہوئے تھے کپڑے اتروا دیے۔ یہ سب کچھ اس کی زبردست دشمنی کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح کفار کا بے حیائی کا کام کرنا انہیں اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے مشرکین عریاں ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں طواف کریں گے جس طرح ہماری ماؤں نے ہمیں جنم دیا، حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی شرمگاہ پر کپڑے کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز رکھ لیتی تھی اور طواف کرتے ہوئے کہتی تھی آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا سارا ہی جسم ننگا ہوگا، اور جو ننگا ہوگا اسے میں کسی کے لیے حلال قرار نہیں دوں گی۔ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ قریش کے سوا دیگر قبائل کے لوگ اپنے کپڑوں میں بھی طواف نہیں کیا کرتے تھے جنہیں انہوں نے پہننا ہوتا تھا، اور کہتے یہ تھے بھلا ان کپڑوں میں ہم طواف کیوں کرے جنہیں پہن کر ہم نے اللہ کی نافرمانی کے کام کیے ہیں۔ عورتیں اکثر عریاں طواف رات کے وقت کیا کرتی تھی۔ اس رسم کو انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی اتباع میں از خود ایجاد کر لیا تھا، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ ان کے آبا و اجداد کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے حکم و شریعت کے مطابق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ آج بھی شرک و بدعت و خرافات کے کام کرنے والوں کو اگر کہا جائے کہ یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے بزرگوں سے کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم اسی لیے کر رہے ہیں۔ تو ان کے جواب میں اور آج کے جواب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے ان لوگوں کو جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بے حیائی کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ تو برائی اور بے حیائی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے کاموں کو حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو تو تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تم ایسے اقوال کیوں منسوب کرتے ہو جس کی صحت کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ اور ایک مقام پر اللہ نے کہہ دیجئے میرے پروردگار نے انصاف کرنے کا حکم دیا، یعنی عدل و استقامت کا، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسی کو پکارو، یعنی اس نے تمہیں حکم دیا کہ استقامت کے ساتھ اسی کی عبادت کرو اور اس کے رسولوں کی اتباع کرو جن کی اللہ تعالیٰ نے معجزات سے تائید فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے، جو احکام شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ان کے مطابق اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو، کیونکہ اس وقت تک وہ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرماتا جب تک اس میں یہ دو باتیں نہ ہو۔ نمبر ایک، عمل درست اور شریعت کے مطابق ہو، دوسرا شرک سے پاک۔ آج معاشرے کے اندر ایسے کتنے اعمال ہیں جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں، درست نہیں ہیں اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان تمام کو مسلمانوں کا اکثر طبقہ اس کو شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ
وہ عمل کو قبول کرتا ہے جو درست اور شریعت کے مطابق ہو اور شرک سے پاک۔ معزز سامعین، ابتدا میں اور دوبارہ پیدا کرنے کا مفہوم، کما بداکم تعودون، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا اسی طرح تم کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ امام حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں جیسے اس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا پھر فوت ہوگے، اسی طرح تم روز قیامت کے دن زندہ اٹھاؤ جاؤ گے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح وہ دوبارہ تمہیں پیدا فرمائے گا۔ امام ابن جریر بھی اسی قول کو پسند کیا، انہوں نے اس کی تائید میں حضرت ابن عباس رضی اللہ کی اس روایت کو بھی پیش کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واز فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم اللہ کی جناب میں برہنہ پاؤں برہنہ جسم اور بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے، جس طرح ہم نے تمہاری پہلی تخلیق کی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث صحیحین میں بخاری صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ علی بن ابو طلحہ رضی اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کی پیدائش اس طرح شروع کی، ان میں سے کچھ مومن اور کچھ کافر تھے، جیسا کہ اس نے فرمایا سورہ تغابن میں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں کافر ہے کوئی مومن، اور روز قیامت انہی اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح پہلی مرتبہ انہیں مومن و کافر پیدا کیا تھا۔ اس قول کی تائید حضرت ابن مسعود رضی اللہ سے مروی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں سے ایک شخص اہل جنت سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب سبقت لے جاتی ہے، اور وہ اہل دوزخ کا سا کوئی کام کر لیتا ہے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص اہل دوزخ کے سے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے مابین تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کتاب سبقت لے جاتی ہے، وہ اہل جنت کا سا کام کر لیتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی کے اعمال کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ مت کرو کہ فلاں جنتی ہے فلاں دوزخی ہے۔ زندگی بھر نیک کام کرتا رہتا ہے، مرنے کے قریب ایک ایسا غلط کام اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے، اور زندگی بھر برائیاں کرتا ہے، مرنے کے قریب اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایسا کام، پسندیدہ کام اس سے لیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر کے جنت رسید کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، اس میں تطبیق ضروری ہے۔ اسی کے تعلق سے صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ الی آخر الحدیث، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یاز بن حمار سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ بے شک میں نے اپنے سارے بندوں کو اپنے دین کے رستے پر یکسو پیدا کیا تھا، مگر شیاطین ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں دین سے بہکا دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کل مولود یولد علی الفطرتی، اللہ کے نبی کی حدیث میں کہ دنیا ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں کہیں بھی کسی کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو، مگر افسوس ہندوستان کی سرزمین میں چند ماہ قبل غیر مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا تھا، باور کرایا جا رہا تھا کہ تمہارا مذہب ہندو ہے، تم کو زبردستی اسلام میں داخل کرایا گیا ہے، مسلمان بنایا گیا ہے، اب تم اس گھر کو چھوڑ کر اپنے اصل گھر کی طرف آؤ، یعنی گھر واپسی۔ اس طرح کہ مسلمانوں کو اسلام سے گمراہ کر کے اصل دین سے نکالنے کی پوری کی کوشش کی گئی۔ جو اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم ہوتا ہے اس کا راشن کارڈ، بینک میں اس کے نام پر بہت سی رقم جمع کر دی گئی، نہ جانے کیا کیا کیے گئے، وہ سارے حالات مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ محترم سامعین، ان تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ اور ایک بات پیدا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح پیدا کیا تاکہ وہ اپنی دوسری حالت میں مومن اور کافر ہوں، یعنی پہلی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معرفت و توحید پر پیدا فرمایا تھا، پھر انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان بھی لیا تھا اور ان سے ان کی فطرت میں سمو دیا تھا، اور سب کچھ اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے کچھ کو بدبخت اور کچھ کو نیک بخت
بدبخت بنا دیا، جیسا کہ سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن۔ حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بہترین بات ہے، جو شخص اہل سعادت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو اہل شقاوت میں سے ہو تو اس کے لیے اہل شقاوت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی نیک انسان کو نیک کام اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ مومن ہے تو فجر کی نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہی مومن کو چوری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے کہا جائے تو بہت شاپ گزرتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور غلط انسان کے لیے فجر کی نماز کے لیے بیدار کیا جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو پیدا کرتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک مقام پر فرمایا ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی، ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا بے شک ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ آج ہمارے دوست نیک لوگ ہیں یا شیطان ہیں؟ ہم اللہ کو دوست بنائے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست بنائے ہیں یا شیطان؟ اچھے کام ہمارے لیے بھاری ہیں، پریشانی ہم کو لائق ہوتی ہے اچھے کام کرنے کے لیے، اور برے کام کرنے کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں، آسانیاں ہوتی ہیں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس کو دوست بنائے ہیں۔ اگر نیک کام ہم بڑے خوشی سے انجام دیتے ہیں تو ہم نے اللہ اس کے رسول کو دوست بنایا ہے، اور برے کام ہمارے لیے بھاری ہوتے ہیں تو سمجھو کہ ہم نے شیطان کو دوست بنا لیا ہے۔ تو برے کام آسان ہونا شیطان کی دوستی کی علامت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے فرامین کو دوست بنائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دنیا میں جب تک رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، موت آئے تو کلمہ شہادت نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہے، اس وبا کو جلد سے جلد ختم کر دنیا میں انسانوں کو چین و سکون سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا